مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سبحان اللہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ جس کی دو بوند ہیں کو سرو سلسبیل سبحان جس کی اللہ دو بوند ہیں کو سرو سلسبیل جس کی دو بوند ہیں کو سرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سبحان اللہ ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سبحان اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا
ہمارا نبی. سبحان اللہ. سامعین محترم، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد قلباً دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور ہماری مئی صاحبہ جو اس دار فانی سے انتقال کر گئیں، اللہ انہیں قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے اور تمام ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس نے فنا نہ ہونا ہو. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کل من علیہ فان، سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا ہے تو اللہ کی ذات کو بقا ہے. باقی کائنات کے اندر اللہ نے جتنی عالم بنائے، جتنی اشیاء بنائی، جتنی روح بنائے، جتنی جن و انس بنائے، سب کو فنا ہے. قیامت کی صبح تک کوئی جتنا امیر ٹکا رہے، جتنا پیسے والا ٹکا رہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. وقت مقرر پر اٹل فیصلہ ہے، اس نے دنیا سے انتقال کرنا ہے. یہاں سے سب نے چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے. کوئی آج جائے گا، کوئی کل جائے گا، جانا ضرور ہے. یہ تو پکی بات ہے، اتھنٹک بات ہے کہ ہر کسی نے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جس نے آنکھ کھولی اس کی آنکھ بند ہونی ہے، جس نے زبان کھولی اس کی زبان بند ہونی ہے. جس نے دنیا کے اندر چلنا پھرنا سیکھا وہ بند ہو جائے گا، جس نے پکڑنا سیکھا بند ہو جائے گا، جس نے اٹھنا بیٹھنا سیکھا بیٹھ جائے گا، سو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا. یہ تو پکی بات ہے، اس سے کوئی دور نہیں بھاگ سکتا. حالانکہ حضرت اسرائیل ملک الموت کو بھی موت نے آنا ہے. حالانکہ ملک الموت سب کائنات کے روحوں کو نکالنے والا ہے. اللہ نے ملک الموت کو جب بنایا تو اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے بنایا کہ تو نے روح نکالنی ہے. پہلے یہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتا تھا، انسانی شکل میں آتا تھا، روح نکال جاتا تھا. تو لوگ گالیاں دیتے تھے. کبھی کبھار اس طریقہ بھی ہوتا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، جا بھی موسیٰ علیہ السلام کی روح لے کر آ. جب اندر جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ جناب روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، روح لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، آنکھ نکل کر زمین پر آ گری. آنکھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پر رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. عرض کرتا ہے مولا کیسے اپنے بندے کے پاس بھیجا تھا، اس نے تو تھپڑ مار کے میری آنکھ نکال دی. رب کریم نے فرمایا جا میرے موسیٰ کلیم سے کہہ دے. وہ موسیٰ کلیم، اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، رب سے باتیں کرتا تھا. ہم تو شاید کچھ نہیں ہیں، وہ تو ایسی اعلیٰ ہستی تھی کہ رب سے کلام کرتا تھا. جب اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل اب چلا جا، موسیٰ کلیم سے کہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جسم اپنا کسی جانور کے جسم پر ہاتھ رکھ دے، اس آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنی بال آ جائیں گے اتنی سال عمر بڑھا دوں گا. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام موسیٰ کے پاس جاتے ہیں، فرمایا اللہ کا پیغام ہے کہ درخت اپنا جانور کے جسم پر ہاتھ رکھ دے، جتنی بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنی سال عمر بڑھا دی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے ہاتھ کے نیچے 1000 بال آ جائے، 2000 بال آ جائے، 2000 سال تک میری عمر بڑھ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟
تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے موسیٰ کلیم اس کے بعد پھر میں آؤں گا، اس کے بعد پھر بھی یہی عمل ہوگا، یہی قانون قدرت ہوگا، اللہ کا پیغام پہنچے گا، پھر بھی روح نکل جائے گی۔ جب یہ بات آتی ہے فرمایا اب زندگی آگے نہیں چاہیے، اگر رب کی اس میں رضا ہے تو موسیٰ کلیم کی بھی اس میں رضا ہے۔ فرمایا میری روح نکال لے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی جتنا بڑا ہو جائے اس نے مرنا ہے، یہ حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ ایک بندہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کی عمر لکھ لی جاتی ہے، بندہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی سانسیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی عزت لکھ دی جاتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے لمحے گزارتا ہے، اپنی عمر گزارتا ہے، اپنی عمر کے حساب سے چلتا جب اس کی عمر کا آخری سانس قریب آتا ہے تو جبریل اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ ہے انسان کی حقیقت۔ پہلے مٹی سے، پھر مٹی پر، پھر مٹی میں۔ اقبال فرماتا ہے پہلے مٹی سے، پھر مٹی پر، پھر مٹی میں اقبال، اوقات انسان یہی ہے تو پھر غرور کیسا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ ہے انسان کی اوقات۔ مٹی سے بنا، مٹی پر زندگی گزاری، پھر مر کر مٹی میں چلا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ چند سالوں کے لیے آتا ہے، چند دنوں کے لیے آتا ہے۔ یہ دنیا انسان کو اپنا کیا کر لیتی ہے، اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ انسان موت کو بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، اپنا آخرت کو بھول جاتا ہے، قبر کو بھول جاتا ہے، رب کے احکام کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا لذت ایسی ہے، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا کیا رب انہیں رزق نہیں دیتا؟ جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا کیا رب انہیں رزق نہیں دیتا؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ احمد پور سیال کی دھرتی پر رات کو جنگل میں ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کی آواز ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں جنگل کے اندر۔ کیا رب انہیں رزق نہیں دیتا تھا؟ کھانا نہیں دیتا تھا؟ کھانا کے بغیر تو زندہ بندہ رہ نہیں سکتا۔ رب اس کے پاس بھی رزق بھیج دیتا تھا، جو ساری رات، سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، رب انہیں بھی بھوکا نہیں سلاتا، بھوکا اٹھاتا ہے، کبھی سلاتا نہیں ہے۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے، کوئی براتی آتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، جب راستہ بھولا، جنگل میں اللہ اللہ کی آواز سنتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، لگتا ہے اس جنگل کے اندر کوئی اللہ کا بندہ رہتا ہے، اسے ڈھونڈو، راستہ تلاش کرو، راستہ پوچھو اس سے۔ جب ڈھونڈتے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت اے اللہ کے بندے، ہم نے راستہ بھولا ہوا ہے، ہم نے جانا ہے، ہمیں راستہ بتا دے، یہ جنگل ہے، آپ کی آواز سنی، ہمیں راستہ بتا دے۔ فرمایا کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت ہم نے احمد پور سیال جانا ہے، ہم نے احمد پور جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے تھوڑی سی دیر کرو، اکھاں بند کرو، بس میرے پیچھے چل پو۔ جب تمام باراتی حضرت کے پیچھے چلتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، دوسرے قدم پر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں آنکھیں کھول دو۔ جب آنکھیں کھولتے ہیں سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں جناب ہم تو یہاں نہیں آنا تھا، ہم نے یہاں تو نہیں آنا تھا، ہم نے جانا ہے احمد پور سیال، ہم تو باراتی ہیں، بارات لینے جا رہے ہیں، ہمیں کہاں بھیج دیا؟
فرمایا آپ کا مقصد ادھر کا نہیں تھا، آپ کا مقصد ادھر کا تھا، احمد پور سیال کا تھا۔ فرمایا میں احمد پور سیال کو نہیں جانتا، میں اسی احمد پور کو جانتا ہوں، میں اس احمد پور کو جانتا ہوں، احمد پور سیال کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب آنکھ کھولتے ہیں پھر پیچھے پلٹتے ہیں، دیکھا اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جہاں پر انہیں راستہ پوچھا تھا۔ میرے بھائیوں، رزق رب نے دینا ہے، رزق دینا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے رزق اسے بھی ملتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا رزق اسے بھی ملتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے رزق اسے بھی ملتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا رزق اسے بھی ملتا ہے۔ میرے نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں، اندر سے دیکھا حضرت عمر فاروق باہر سے آتے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم جب دروازے سے دیکھا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام چٹائی پر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا پیچھے مڑ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی رحمت نے بلایا، عمر اندر آ جا، عمر اندر آ جا، عمر اندر آ جا۔ جب عمر سامنے آتا ہے، دوزانو سامنے بیٹھ جاتا ہے، میرے نبی کائنات نے فرمایا عمر روتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے، کیوں دیکھ کر رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا آقا میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ دو جہانوں کے سردار چٹائی پر سو رہے ہیں، جو رب کو مانتے ہیں وہ چٹائی پر سو رہے ہیں، جو رب کو مانتے بھی نہیں ہیں وہ جہازوں پر چلتے ہیں، وہ پلنگوں پر لیٹتے ہیں، وہ صوفوں پر لیٹتے ہیں، جو رب کو مانتے ہیں وہ چٹائی پر سوتے ہیں۔ میرے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو چٹائی پر سوتے ہیں جنت میں ان کے لیے مکان محلات بنے ہوئے ہیں، جو یہاں چٹائی پر نہیں سوتے ان کے لیے مقام نہیں ہے، جنت میں ان کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ فرمایا جو یہاں غریبی میں گزارتا ہے جنت میں محلوں میں گزارے گا۔ انسان اپنی حقیقت کو دیکھ لے۔ خالق کائنات نے فرمایا خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے بندے اپنی حقیقت پر تھوڑی سی نظر دوڑاؤ، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ سن رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم کس چیز سے بنے ہوئے ہو؟ تم کس چیز سے بنے ہوئے ہو؟ خالق کائنات نے 18ویں پارے کے اندر انسان کی حقیقت بتا دی، انسان کی حقیقت بتا دی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا او میرے بندے تمہاری حقیقت یہ ہے کہ ایک گندا سا پانی کا نطفہ، خلقنا النطفہ، گندا سا پانی کا نطفہ، جو پانی کے قطرہ زمین اپنا کپڑے پر ظاہر ہو جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، بندے پر ظاہر ہو جائے تو بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی قطرے سے خالق کائنات نے فرمایا ایسی حسین و جمیل شکل بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ گندے سے نطفے سے ہمیں رب نے بنا دیا۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کو دیکھیں، سب کچھ سامنے نظر آ سکتا ہے اور آ جاتا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک پانی کا قطرہ، اس پانی کے قطرے کو رب نے خون میں تبدیل کیا، پھر خون کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ کون چڑھا رہا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر گوشت پر گوشت چڑھایا، پھر انسان کی شکل کو بنایا، آنکھوں کو بنایا، زبان کو بنایا، کانوں کو بنایا، ہاتھوں کو بنایا، پیروں کو بنایا، انسان کے پورے جسم کو بنایا، انسان کے اندر والے نظام کو بنایا۔ خالق کائنات نے سب کچھ بنا کر فرمایا والتین، سبحان اللہ، مجھے تین کی ختم
قسم مجھے تین کی وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم۔ خالق کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ خالق کائنات نے چار قسمیں اٹھائی۔ خالق کائنات نے فرمایا مجھے تین کی قسم، مجھے والزیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے مکہ والے شہر کی قسم۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خالق کائنات نے فرمایا اے انسان، میں تجھے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، میں نے احسن طریقے سے تجھے بنایا، میں نے تجھے چاند سے بھی زیادہ حسین بنایا، سورج سے بھی زیادہ حسین بنایا۔ خالق کائنات نے فرمایا میں نے تجھے فرشتوں سے بھی زیادہ حسین بنایا، میں نے تمام رنگینیوں سے بھی زیادہ تجھے حسین بنایا۔ اے انسان اپنی حقیقت وال دیکھ، تیری حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ میں نے تجھے حسین بنا دیا۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بزرگ فرماتے ہیں جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا، فرشتوں کو حکم دیا دل بھی چھوڑ دیں چہرہ بھی چھوڑ دیں، دل بھی چھوڑ دیں چہرہ بھی چھوڑ دیں۔ جب دل بھی چھوڑ دیا چہرہ بھی چھوڑ دیا باقی جسم بن گیا، خالق کائنات نے فرمایا میں اپنی قدرت والے ہاتھوں سے چہرے کو بھی میں خود بناتا ہوں، دل کو بھی میں خود بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب دل کو بنایا خالق کائنات نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ خالق کائنات نے فرمایا اے انسان میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ خالق کائنات انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے انسان تجھے ایسی حسین صورت عطا فرمائی، ایسی حسین صورت عطا فرمائی، کسی کو یہ صورت نہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ رب کریم نے انسان کو ایسی صورت عطا فرمائی اور کسی شے کے اندر یہ حسن نہیں ہے۔ اگر حسن ہے تو انسان کے اندر ہے، انسان کے اندر حسن ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جب یہ تمام حسن تجھے دے دیتا ہوں، خالق کائنات نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ خالق کائنات نے فرمایا اے انسان تو میری چاہت ہے، میں نے جس طرح چاہت تجھے بنا دیا، میری چاہت تھی تیری آنکھیں بنا دی، میری چاہت تھی تیری زبان بنا دی، میری چاہت تھی تیرے کان بنا دیے، میری چاہت تھی تیرا چہرہ بنا دیا، میری چاہت تھی تیرے ہاتھ بنا دیے، میری چاہت تھی تیرے پیر بنا دیے، تیری ٹانگیں بنا دی، میری چاہت تھی تیرے جسم کے اندر ہر عضو کو جوڑ دیا، سارا سر سے لے کر پاؤں تک تو میری چاہت ہے، میری چاہت ہے، میری چاہت ہو کے کہاں بھاگ رہا ہے؟ میری چاہت ہو کے کہاں بھاگ رہا ہے؟ فرمایا میری تو چاہت ہے، جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح تو کر۔ جب تو اسی طرح کرے گا رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، فرمایا چاند سورج چاند تارے تیری ضیاء کے واسطے، سبحان اللہ۔ چاند سورج اور ستارے تیری ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے
جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. خالق کائنات نے فرمایا انسان تو میری چاہت ہے پر جس طرح میں کہتا ہوں تو اسی طرح کر. خالق کائنات ہم نے کرنا کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا کائنات نے فرمایا اے میرے انسان، اے میرے بندے، بس تجھے میں نے اپنی خاطر بنایا، میری بندگی بیان کرنا تیرا کام ہے، باقی سارا ذمہ میرے ذمہ ہو گیا. جب انسان رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں هو الذی سخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری. سبحان اللہ. کائنات نے فرمایا بت زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، دن تیرے لیے، رات تیرے لیے، یہ سورج چاند ستارے تیرے لیے، یہ چمک تیرے لیے، یہ روشنی تیرے لیے، سب کچھ کائنات کے اندر بنا کر خالق کائنات نے فرمایا میں نے مسخر کر دیتے تواڈے واسطے. سبحان اللہ. تواڈے واسطے تواڈے ذمہ لاتے بھی اے تیرے تابع ہیں، بس تو میرے تابع ہو جا. سبحان اللہ. بس تو میرے تابع ہو جا. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے جس کا نام حضرت سفینہ پاک ہے. سبحان اللہ. حضرت سفینہ پاک ہے، جہاد پر جاتے ہیں، مجمع کے ساتھ جاتے ہیں، صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں جنگل کا راستہ تھا بھول جاتے ہیں. حضرت سفینہ اپنے سنگیوں سے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں، باقی چلے جاتے ہیں. سفینہ راستہ بھول گئے. جب راستہ بھولے، رات کا وقت تھا، راستہ بھولے تو حضرت سفینہ جس راستے پر چل پڑتے ہیں آگے سے جنگل سے بہت بڑا جانور شیر نکلتا ہے، منہ کھول کر دھاڑتا ہوا سامنے آ جاتا ہے. جب سامنے آیا حضرت سفینہ پاک نے دیکھا کہ شیر آ رہا ہے اور منہ کھولا ہوا بھاگ کر آ رہا ہے. حضرت سفینہ پاک نے زمین پر اپنا پیر مارا، ہاتھ کو کھڑا کر کے فرمایا او جنگل کے جانور، خیال کر اگر تو